والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ناموں پر رکوع نمبر 16 سورہ الانفال کی آیت نمبر 11 صفحہ تو آپ اچھا مختلف صفحات ہیں مل گیا ہے سب کو یہ تو سندے چھوڑے ہو وسیم نو دیو نا جو ساتھیاں دین اللہ کی توفیق سے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر کے ساتھ ہمیں وابستہ کر دیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے پچھلے رمضان میں تو بہت سارے معمولات گڑبڑ ہو گئے تھے تو اللہ نے پھر مہربانی فرمائی اللہ نے پھر توفیق دے دی تو یہ بہت بڑا انعام ہے پھر مزے کی بات ایک اور ہے اسلام کا پہلا غزوہ غزوہ بدر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں 17 رمضان کو پیش آیا سورہ انفال آج دوسرا درس ہے اسی غزوے کی تفصیلات کے اوپر مشتمل ہے تو یہ بھی ایک مناسبت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی کہ رمضان میں جو اسلام کا پہلا غزوہ پیش آیا اللہ نے اسی کو سننے سنانے کی توفیق عطا فرما دی یہ پچھلے درس کا میں مفہوم آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی مستقل آتے ہیں ان کا ربط پچھلے درس سے قائم ہو جائے کیونکہ یہ پہلا غزوہ تھا بے سر و سامانی کی حالت تھی دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی اللہ نے غیبی طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس فتح میں نوجوانوں نے تو تعاقب کیا دشمن کا پیچھے تک اور بوڑھوں نے تدبیریں بتائیں اور ایک جتھے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی جب مال غنیمت کی تقسیم کی باری آئی تو اختلاف پیدا ہو گیا نوجوان کہتے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ہم نے دشمن کو دور تک بھگایا بوڑھے کہتے ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ہم تمہاری پشت پر تھے تمہارے پیچھے تدبیریں کر رہے تھے اور جو جتھا نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہا تھا وہ کہتا کہ ہمارا حق زیادہ بنتا ہے مال غنیمت کا کیونکہ ابھی تک
مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، تو ہر ایک نے اپنے خیال میں اس کو اپنا حق قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے نبی کے صحابہ ہو اور وہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں اپنے حق کے بارے میں جتائیں، حق کے بارے میں جتلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ یہ انفال مال غنیمت سے ہے۔ میرا پیغمبر آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو یہ بتلا دو کہ مال غنیمت کا حقیقی مالک اللہ ہے والرسول، اور نیابتاً مالک اللہ کا رسول ہے۔ اللہ مال غنیمت دینے والا ہے اور اس مال غنیمت کی تقسیم کا حق جناب محمد رسول اللہ کے پاس ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرو اور ایک دوسرے کی اصلاح کا سبب بنو۔ حسد، بغض یا اپنے حق جتانے یا اپنے حق منوانے کی طرف مت جاؤ۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ تو یہ قریبی ہیں نا، قریبیوں کو سرزنش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے لیے یہ سرزنش فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آئے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ اور مومنوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت مومنوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں، اسباب کے اوپر نہیں، کس کے اوپر؟ مسبب الاسباب کے اوپر۔ چوتھی صفت مومنوں کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ جس کے اندر یہ 5 صفتیں آ گئیں، اللہ کے جلال سے ڈر گیا، اللہ کی آیات سن کر اس کے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوئی اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اور جہاں بھی ضرورت ہو دین کو یا دنیا والوں کو جہاں ضرورت ہو وہاں مال خرچ کرتا ہے، واجبی طور پر یا تحائف کے طور پر، عطیات کے طور پر یا نفلی طور پر۔ تو اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ان کے درجات ان کے رب کے ہاں ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور ان کو رزق کریم، عزت کی روزی دی جائے گی۔ میں نے بتلایا مانگنے کا پیشہ عزت کی روزی نہیں ہے، مانگنے کا پیشہ عزت کی روزی نہیں ہے۔ آج بھی میں خبریں سن رہا تھا تو ان میں بھی پولیس شکوہ کر رہی تھی ریاست سے کہ ہم عاجز آ گئے ہیں بھیکاریوں کے آگے، انہوں نے ٹھیکیدار بنائی ہوئی ہے اور ٹھیکیداروں نے آگے لوگوں کو بھیک مانگنے کا شعبہ فراہم کیا ہوا ہے۔ یہ مال ٹھیکیداروں کے پاس جمع ہوتا ہے، پھر ان کو تھوڑا تھوڑا تقسیم۔ اور اس ملک میں جتنے بھیکاری ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، جب کہیں سپیشل بھیکاری ہیں، سپیشل طریقوں سے مانگنے والے، ہر ماہ یا 6 ماہ کے بعد ایک خاص چندہ انہوں نے قوم کے اوپر فٹ کیا ہوا ہے، اس کے ہر علاقے میں مختلف نام ہیں، یہ بھی تو ایک بھیکاری ہے۔ تو رزق کریم نہیں ہے بھیکاری پن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق کریم نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا علت کے طور پر کہ تم کہتے ہو کہ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ نہیں، مال غنیمت تو پچھلی امتوں کے لیے حلال ہی نہیں تھا، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا۔ پہلے یہ تو بتاؤ، جس طرح اس نے تجھے نکالا میرا پیغمبر اپنے گھر سے حق کے ساتھ، آپ تو قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے، آگے دشمن سے مٹبیر ہو گئی، جس کی تفصیلات میں نے پچھلے درس میں آپ کو ذکر کر دی۔ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے نکلے، ادھر ابو جہل لاؤ لشکر سمیت آ گیا، میدان بدر میں اچانک ایک جنگ کی صورتحال پیش آ گئی، تو اللہ نے تمہیں اس طرح نکالا۔ حالانکہ مومنین کی ایک جماعت تو اس چیز کو ناپسند کر رہی تھی، تبھی ناپسندیدگی، یعنی 3 گنا لشکر زیادہ ہے، ہم جنگ کے لیے بھی نہیں نکلے، ہم تو ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے ہیں، بے سر و سامانی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی نہیں ہے، کس طرح ہم لڑیں؟ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثبات قدمی نہیں، اللہ تمہیں لے کر آیا اس میدان میں، تو جو تمہیں اس میدان میں لے کر آیا ہے، مال غنیمت کا حق بھی اسی کا ہے،
اسی کے حکم کے مطابق چلے۔ میرا پیغمبر آپ سے یہ جھگڑ رہے تھے، جھگڑنا نہیں ہے، اصرار کر رہے تھے، کیونکہ حضور نے دو رائے پیش کی، بھائی قافلے کا تعاقب کریں یا دشمن کے لشکر سے لڑیں، اس کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، ہر حال میں اللہ فتح دے گا، قافلے کے مقابلے میں بھی اور دشمن کے مقابلے میں بھی۔ تو جب یہ تو صحابہ کمزور لوگ بھی درمیان میں ہوتے ہیں نا، رائے یہ تھی کہ قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے۔ کس چیز کا تعاقب کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر یہ آپ سے جھگڑ رہے تھے بعد اس کے کہ ان کے اوپر بات واضح ہو چکی تھی کہ حق ملے گا، گویا کہ انہیں موت کی طرف چلایا جا رہا ہو اور یہ موت کو اپنے آنکھیں سامنے دیکھ رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری علت ذکر کی کہ جب اللہ نے تمہیں وعدہ دیا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک تمہیں دے گا، قافلے کے پیچھے چلو یا دشمن کا مقابلہ کرو، ایک تمہیں ملے گی، اور تم یہ چاہتے تھے کہ کانٹا نہ چبھے، لڑنا نہ پڑے، اور 40 کا قافلہ جو ہے 40 افراد پر مشتمل، ہم اس کا تعاقب کریں، تمہاری خواہش یہ تھی، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اللہ حق کو حق کر دکھائے اپنے کلمات کے ساتھ، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ جب تمہارا لڑائی کا ارادہ ہی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں دشمن سے لڑا کر فتح دی اور پورے عالم کے اوپر اسلام کی دھاک بٹھا دی، مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، لہذا مال غنیمت میرے حکم سے تقسیم ہوگا، تمہاری رائے پر تقسیم نہیں ہوگا۔ لیحق الحق، تاکہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرم اس کو ناپسند سمجھے۔ پھر تیسری وجہ کہ جب تم اپنے رب سے دعا کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عریش بدر کے اندر، چھپر کے اندر آپ دعا، اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، پھر قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے حضور کی دعا کو قبول کیا، انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتے سے، جو پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ پھر دوسرے مقام پر آ گیا کہ دشمن کی کمک کی اطلاع ہوئی، اللہ نے فرمایا میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا۔ پھر ایک افواہ پھیلی کہ دشمن یکبارگی حملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا میں 5000 فرشتے بھیج دوں گا۔ تو یہ بشارتیں دینا تمہیں اور تمہارے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول کرنا، یہ تو میں نے قبول کی ہے نا، تمہیں فتح دی ہے، لہذا مال غنیمت میرے اختیار میں ہے، میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، یہ جو فرشتوں کا آنا ہے یہ تو صرف تمہاری بشارت تھی، ولتطمئن قلوبکم، اور ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں کو صرف اطمینان دلانا تھا، بھائی 4 بھرا پیچھے کھلین تو میں دلیر ہو جاؤں گا۔ فرشتے تو صرف اس لیے ہیں، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد کس کی جانب سے آتی ہے؟ کوئی فرشتہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے، وہ تو خود محتاج ہے۔ فرشتے بھیجے صرف تمہارے اطمینان قلب کے لیے، صرف تمہارے دل کو تسلی دینے کے لیے، تمہاری بشارت کے لیے، وگرنہ مدد تو صرف اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، بغیر فرشتوں کے بھیجے تمہیں فتح دے سکتا تھا۔ حکیم، لیکن وہ حکیم ہے، اس نے دائرہ اسباب سے اس کائنات کو جوڑا ہے، تمہاری تسلی کے لیے اس نے بدر میں فرشتے بھیج دیے، تو یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوا۔ تو فرشتوں کو بھیجا تو یہ بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ مال غنیمت کا حق میرے پاس ہے۔ تو صحابہ نے سمجھ آ گئی، نہیں صحابہ کو اب تک تو سمجھ نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح فرما دیا۔ اب چوتھی علت آ رہی ہے، بدر کے میدان میں جب پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی آیات کو سمجھنے کے لیے ذرا سمجھ لو، آپ وہاں پہنچے تو ابو جہل جو تھا وہ لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، شراب کے مٹکے ساتھ لیے اور ناچنے والی لونڈیاں ساتھ لیں، اور بڑے فخریہ انداز میں وہ وہاں سے نکلا، اور بدر میں جب آئے تو بدر کا جو کنواں تھا میدان بدر کا، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جو زمین تھی، سخت زمین جو تھی، اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا، نشیبی علاقے کے اوپر، اچھی جگہ کافروں کو مل گئی۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو پہلے کافر قابض تھے، جہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا
وہاں پہ زمین ریتلی تھی، چلا بھی نہیں چاہتا تھا، پاؤں زمین کے اندر دھنس جاتے، نہ سواریاں چل سکتی، نہ بندہ چل سکتا، نہ کہیں پانی کا نام و نشان موجود ہے۔ ادھر صحابہ کرام کا کچھ جسم ناپاک ہو گیا، غسل کی ضرورت پیش آ گئی، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، وضو ابھی تیمم کا حکم نہیں اترا، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے، پینے کے لیے پانی موجود۔ اب بظاہر حالات یہ بن گئے کہ جس دشمن کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے، اسلحے سے وہ لیس ہے، افرادی قوت بھی ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن اور جہاں میدان بدر ہے وہاں پہ اچھی جگہ کے اوپر ان کا قبضہ ہو گیا، پانی کی کنویں کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو گیا، مسلمان پہلے بے سر و سامان ہیں، تعداد بھی 3 گنا کم ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے، غسل جنابت کے لیے پانی نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال پیش آ گئی۔ عجیب امتحان تھا نا۔ ادھر شیطان نے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دی، کہتے ہو کہ ہم مقبول خدا ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، وضو کے لیے پانی نہیں رہا، کہتے اپنے آپ کو جنتی ہیں، تو اپنی حالت دنیا میں دیکھ لو، تمہیں جو جگہ ملی ہے وہ بالکل بیکار جگہ ہے۔ شیطان نے وسوسہ اندازی کی تو مسلمان اور زیادہ پریشان ہوئے اس وسوسے کی وجہ سے۔ ہوتا ہے نا، بندہ دین کا کام کر رہا ہو اور مصیبت پہنچ جائے، پھر اس کو شیطان وسوسے دل میں ڈالے، بڑا تو دیندار آیا، تیرے ساتھ حشر کیا ہو رہا ہے، تو حالت کیا ہوگی؟ یہی حالت صحابہ کرام کے ساتھ ہوئی، پریشانی۔ آخری رات ہے، 16واں روزہ ہے، اس کے بعد جو 17ویں رات آئی، اس رات میں یہ کیفیات ہیں۔ ادھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک چھپر بنا دیتے ہیں، جس چھپر کے قریب سواریاں کھڑی ہوں، صبح اللہ نے اگر فتح دے دی تو یہ منظر ہمارا مقصود ہے، اگر خدا نہ خواستہ شکست ہو گئی تو آپ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر مدینہ میں چلے جائیں، جو پیچھے لوگ ہیں وہ جانثاری میں ہم سے کم نہیں ہیں، ہم تو چونکہ لڑائی کی غرض سے نہیں نکلے، اگر ان کو بھی پتہ ہوتا کہ لڑنے کے لیے جانا ہے تو وہ بھی آپ کے جانثار بن کر نکلتے، لہذا ہم تو آ گئے ہیں، اور اس حالت میں آپ وہاں چلیں، دین کا کام تو چلتا رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت سعد کی یہ بات سن کر حضرت سعد کو خوب دعائیں دیں، اور پھر چھپر بنایا گیا۔ اس چھپر میں حضور علیہ السلام خود موجود تھے، اور ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق موجود تھے، باہر حضرت سعد پہرہ دے رہے تھے، سواریاں بھی وہاں رکھی گئیں، اور اسی چھپر سے نبی علیہ السلام نے پورے جنگ کی نگرانی فرمائی۔ اس آخری رات میں جب وسوسے آ رہے تھے، پریشانی کی حالت تھی، آخری رات میں اللہ نے، اب دشمن سر پہ ہے، اللہ نے نیند طاری کر دی، اللہ نے پورا لشکر سو گیا، نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بندہ نہیں بچا، حضور ساری رات دعائیں کرتے رہے، باقی سارا لشکر سو گیا۔ اب دیکھو، جب بندہ پریشان ہو اور اس کے بعد سو جائے، سونے کے بعد اس کی پریشانیاں ختم ہو جاتی، وسوسے بھی زائل ہو گئے، اور جو پریشانی تھی کہ دشمن 3 گنا ہے، اللہ نے سب کے اوپر نیند مسلط۔ حدیث میں آتا ہے میدان جنگ کے اندر نیند آ جانا یہ اللہ کی جانب سے مدد ہے، اور نماز کے اندر نیند آ جانا یہ شیطان کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز میں نیند بری ہے، میدان جنگ میں نیند اچھی ہے، اللہ نے سب کو نیند دے دی۔ پھر اسی رات کیا ہوا، رات کو اللہ نے زوردار بارش دی، زوردار بارش دی۔ جس جگہ پہ دشمن کا پڑاؤ تھا وہ چونکہ پہلے پختہ جگہ تھی، مٹی والی جگہ تھی، ریتلی نہیں تھی، اس جگہ کے اوپر دلدل ہو گئی، چلنا بھی مشکل ہو گیا، اور جہاں مسلمانوں کا پڑاؤ تھا یہاں ریت تھی، خوب بارش برسی، اللہ نے ریت کو بٹھا دیا، اب ریت کے اوپر چلنا آسان ہو گیا۔ کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ مسلمان تو پریشان تھے۔ اب پھر کیا ہوا، مسلمانوں نے پانی بارش کا اکٹھا کر لیا، پینے کے لیے پانی، وضو کے لیے پانی، برتن بھر لیے، مشکیزیں بھر لیے، اور پھر جن صحابہ کو غسل کی حاجت تھی انہوں نے غسل کر دیا۔ اللہ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اب سنو، اذ یغشیکم النعاس، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ڈھانپ لیا نیند سے تمہیں، آمنۃ منہ، اپنی جانب سے امن دینے کے لیے، سکون دینے کے لیے، اس وقت کو یاد کرو، نیند مسلط کر دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس وقت کو یاد کرو کہ اس نے نازل کیا تمہاری اوپر آسمان سے پانی۔ آسمان سے جو پانی اترتا ہے اس کا نام کیا ہے؟
جن کو پتہ ہے وہی بولیں. اس کا نام کیا ہے؟ بارش. اس نے آسمان سے بارش نازل کی. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس پانی کے ذریعے تمہیں پاک کرے، حد سے اکبر سے، جنابت سے، حد سے اصغر سے، بے وضائی سے، بے وضو ہو گیا، تاکہ پاک کرے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ اس کے ذریعے شیطان کے وساوس کو دور کرے. شیطان وسوسے ڈال رہا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اوپر ربط لگائے، ربط تمہارے دلوں کو مضبوط کرے. جب وسوسے دور ہو گئے، نیند سے پریشانیاں ختم ہو گئیں، بارش آ گئی، جو کچھ سب ختم ہو گیا، تو تمہارے دل مضبوط ہو گئے. ثبات قلبی اللہ نے عطا فرمائی. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے تمہارے قدم ثابت ہو جائیں. تمہارے قدم ثابت. یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم تو پریشان تھے، میں نے نیند دے کر پریشانی کو دور کیا. تم زمین کے اوپر چلنے سے عاجز تھے، میں نے بارش برسا کر زمین کو ٹھہراؤ کے قابل بنایا. شیطان کے وسوسوں کو دور کیا. تمہاری چھوٹی پاکیاں یا بڑی پاکیوں کا ذریعہ بنایا. تمہارے لیے ربط قلوب کا ذریعہ بنایا، اور تمہارے لیے ثابت قدمی کا ذریعہ بنایا. جب یہ سارے اسباب غیب سے پورے کرنے والا میں ہوں، لہذا مال غنیمت بھی میرے حکم سے تقسیم ہوگا، تمہاری رائے سے تقسیم ہو. سمجھ آئے؟ یسألونک عن الفال پہ میں جا پہنچا. آج کوئی بندہ پڑھ کے آیا ہے گھر سے یہ رکوع؟ کوئی بندہ؟ محمد حمزہ، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. اور منیر خان تو نقط یاد رکھا. تو پڑھ کے پشتو میں پڑھا تھا نا، پشتو کی تفسیر میں سمجھ آیا تھا. آپ پڑھ کے اگلے درس پہ پڑھ کے آنا، اگلا رکوع پڑھ کے آنا، 1.5 رکوع پڑھ کے آنا، بلکہ وہ رکوع چھوٹا ہے، کوشش کریں گے کہ زیادہ ہو جائے. تو انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن کا ذوق کیا ہوتا ہے. ابھی نہیں ذوق بنے گا، جب گھر سے پڑھ کے آئیں گے نا آپ کو 30% بھی نہیں سمجھ آئے گا. جب یہاں پہنچیں گے نا پھر سمجھ آئے گا، پھر ذوق بڑھے گا قرآن سننے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. 5ویں وجہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں مال غنیمت کی تقسیم کی یہ میرا حق ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، کہ جب تیرے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبت الذین، وہ فرشتے آئے نا، فثبت الذین آمنوا، تمہارا کام کیا ہے؟ ایمان والوں کی تثبیت کا ذریعہ بنو. شیطان کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ بھئی تم بڑے آئے پارسا، حالت تو تمہاری یہ ہو رہی ہے، اسلحہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، زمین بھی تمہارے پاس اچھی نہیں ہے. اب فرشتوں کو اللہ نے کیا قوت دی کہ وہ القاء کرتے تھے دلوں کے اندر کہ نہیں تم بارگاہ الہی کے مقرب لوگ ہو، اللہ تمہیں فتح دے گا. فرشتے جن چیزوں کا القاء کرتے. فثبت الذین، فرشتوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ القاء کریں ان کے دل کے اندر تثبیت قدر تثبیت. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ فرما رہے ہیں میرا کام کیا ہے؟ تم یہ کہ انی معکم کا بیان، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. کس طرح؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب میں کافروں کے دل کے اندر الرعب، رعب کو ڈال دوں گا. کیا ڈال دوں گا؟ ہمارے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک جملہ فرماتے ہیں، اعصاب کے اوپر سوار ہو جاؤ. اور جو قوم اعصاب کے اوپر سوار ہو جاتی ہے وہی فاتح ہوتی ہے. لہذا یہ اعصاب اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ کسی کو سوار نہ ہونے دو. اگر کوئی بندہ کسی اندھے کے اعصاب کے اوپر سوار ہو گیا تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ مرعوب ہی ہونا ہے اس نے، اگلے بندے نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں کافروں کے دلوں کے اندر رعب ڈال دوں گا. مسلمانوں کی ہیبت کافروں کے اعصاب کے اوپر سوار ہو جائے گی. جب اعصاب کے اوپر ہیبت سوار ہو گئی تو پھر کیا ہو گئے؟ بزدل ہو گئے. اور جب قوم بزدل ہو گئی تو پھر شکست خود بخود آنی ہے. اللہ نے فرمایا یہ رعب میں نے ڈالا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، اب فَاسْبُتُوا کا بیان ہے. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر مارو، گردنیں اڑاؤ ان کی. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور جن ہاتھوں سے انہوں نے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں ایک ایک پورا کاٹ دو ان کو، ان کے پوروں کو کاٹ دو. یہ کام تم نے کرنا ہے. ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کے پورے کاٹو تاکہ تلواریں ہاتھ میں نہ رہے.
یہ تم نے کرنا ہے، اور روب کس نے ڈالنا ہے؟ اللہ نے ڈالنا ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی ہم نے کافروں کو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ ومن یشاقق اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کیا کرتا ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ دنیا میں دے تو اس کی مرضی، آخرت میں تو یقینی دے گا، آخرت میں تو، دنیا میں بھی اس نے سزا دے دی کافروں کو۔ ذالکم، ہم نے کہا یہ فذوقوہ، دنیا میں تو یہ سزا چکھو۔ آج نقد سزا مل رہی ہے کہ کفار مسلمانوں کے ہاتھوں تیغ ہو رہے ہیں، تگنی تعداد کے باوجود، اسلحے میں وافر ہونے کے باوجود، بے سر و سامان مسلمانوں سے اس طرح ذلیل ہو رہے ہیں۔ فذوقوہ، اس کا مزہ چکھو۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ دنیا میں کفر کو اگر سزا مل گئی تو آخرت کی سزا سے بچ گیا، نہیں، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کافروں کے لیے عذاب نار موجود ہے، وہ سزا مستقل ملے گی، دنیا میں مل گئی تو آخرت میں بھی ملے گی۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں ذکر فرما دی، اب آگے ہے قانون جہاد، اللہ نے ذکر فرمایا۔ آج تو اس زمانے میں جہاد کا نام لینا بڑا مشکل ہے۔ ایک وقت تھا کہ سورہ انفال نصاب کے اندر، اسلامیات کے اندر پڑھائی جاتی تھی، اب ہے جی، ہے ابھی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں جہاد کی، جہاد کرنا کس طرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم ملو کافروں کو مٹ بھیڑ کر کے، زحفاً یعنی کافروں کے ساتھ جب تمہاری دو بدو لڑائی ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان کے سامنے پیٹھ مت پھیرنا، پیٹھ مت پھیرنا۔ یہ پہلا قانون جہاد ہے کہ کافروں سے تمہاری لڑائی ہو جائے تو پیٹھ نہیں پھیرنا، سینہ دینا ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اس دن، لڑائی کے دن، جس نے اپنی پیٹھ کو پھیرا، الا متحرفا لقتال، ہاں دو صورتیں مستثنا ہیں پیٹھ پھیرنے کی۔ لڑائی کے دن جس نے پیٹھ پھیرا، الا متحرفا لقتال، ہاں لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے، ایک صورت استثنائی، لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے۔ مولانا تشریف لے آئے، جزاک اللہ، ادھر آ جائیں میرے پاس۔ یہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ضلع خوشاب کے مبلغ ہیں جماعت کی جانب سے، حضرت مولانا محمد نعیم صاحب، اور ان کے رفیق سفر ہیں ہمارے وادی سون کے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر۔ تو ایک صورت استثنائی متحرفا لقتال، لڑائی سے پیٹھ نہیں پھیرنی، ہاں لڑائی کا پینترا بدلنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے الحرب خدعۃ، جنگ دھوکے کا نام ہے، دھوکہ دے کر جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہ دشمن سے یہ کہتا ہے کہ دشمن میرے اوپر غالب ہو رہا ہے، اب یہ پیٹھ دیتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ بھاگ رہا ہے، دشمن غافل ہوا اس کی پیٹھ کی وجہ سے، اس نے مڑ کر حملہ کر دیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ پیٹھ دینا یہ ٹھیک ہے، حملہ کرنے کے لیے پیٹھ دی، وگرنہ پیٹھ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت، او متحیزا الی فئات، یا اپنی جماعت کی طرف ملنے کے لیے، یہ اکیلا رہ گیا ہے دشمن کے مقابلے میں، جماعت پیچھے موجود ہے، اب یہ کہتا ہے اکیلا تو مرنا ہے، یہ جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے کہ جماعت کو تیار کر کے پھر مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کافروں کا مقابلہ کروں گا۔ اب اگر اس نیت سے اس نے دوبارہ پلٹنے کے لیے پیٹھ پھیری ہے تو یہ ایک استثنائی صورت ہے، وگرنہ میدان جہاد کے اندر پیٹھ پھیرنا حرام ہے۔ اب آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں کچھ آسانیاں پیدا فرما دی ہیں کہ پہلے تو یہاں تو یہ حکم تھا کہ دشمن کی جتنی تعداد ہو تم نے لڑنا ہے، ہر حالت میں پیٹھ نہیں پھیرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی، اب یہ ہے کہ اب اپنے سے دشمن کی تعداد دگنی ہو تو پیٹھ پھیرنا حرام ہے، ہاں دگنی سے زیادہ ہو، 3 گنا ہو، 4 گنا ہو تو پھر واپس آیا جا سکتا ہے، وہ آگے انشاءاللہ اسی صورت میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے، لیکن دگنی تعداد تک دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، جو آدمی پیٹھ پھیر گیا ان استثنائی صورتوں کے علاوہ جہاد سے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔
وبئس المصیر، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی جہنم۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ دین کے ہر تقاضے کے لیے ہمیں اپنی جان قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چھٹی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ مال غنیمت میرے حکم سے تقسیم ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ قتل کون کر رہا تھا؟ ظاہری دنیا میں قتل کون کر رہا تھا؟ اللہ فرما رہے تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو کس نے قتل کیا ہے؟ اللہ نے قتل کیا ہے۔ یہاں صحابہ قاتل ہیں ظاہری، اور اللہ قاتل ہے حقیقی۔ اللہ نے قتل کو پیدا کیا ہے۔ تلوار کس نے ماری؟ صحابی نہیں۔ اس تلوار کی زد میں آ کر موت کو اور قتل کو کس نے پیدا کیا؟ بھئی ایک بندہ کسی کو مار دیتا ہے اپنے گمان میں، اس کو مارنا کس کا کام ہے؟ تو یہاں تاثیر حقیقی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی قتل کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ تم مارتے رہتے وہ نہ مرتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو لوگ مار کے پھینک آتے ہیں لیکن وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ عقائد کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اسباب کے اوپر بھروسہ مت کرنا کہ میرے بازو سے یہ کام ہوا ہے، نہیں، موت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ہر کام کے اندر تاثیر حقیقی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ وما رمیت اذ رمیت، جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ باہر نکلیں چھپر سے اور ریت کی ایک مٹی اٹھائیں اور پھینکیں کفار کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھمسان کی لڑائی تھی، چھپر سے باہر نکلے، آپ نے وہ ریت کی مٹھی اٹھائی اور آپ علیہ السلام نے یوں پھینک دی، شاہت الوجوہ، یہ چہرے ذلیل اور خوار ہو، کافروں ہر ایک کی آنکھ میں مٹی چلی گئی اور دشمن میں بھاگ دوڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے اب ان کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ 70 مارے گئے اور 70 سردار قیدی بن گئے، مال بھی چھوڑ گئے، نہ بے سر کوئی چیز کام نہ آئی۔ اللہ نے نہتھوں سے بڑے بڑے سورماؤں کو مروا دیا۔ ارے مارنے پہ آئے تو چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، وما رمیت، میرا پیغمبر آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت، جب آپ نے پھینکی ہے۔ عجیب تنتنا ہے قرآن کے الفاظ، آپ نے نہیں پھینکی، جب آپ نے پھینکی ہے۔ پھینکی کس نے؟ پھینکی کس نے ہے؟ مٹی کس نے پھینکی؟ اللہ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، لیکن اللہ نے پھینکی ہے۔ لیکن آپ نے تو مٹی اٹھائی، آپ نے یوں پھینکی، ہر ایک کی آنکھ میں کس نے پہنچائی؟ یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ میرا پیغمبر آپ کا کام تھا صرف مٹھی ان کی طرف پھینکنا، ہر کی آنکھ میں پہنچانا، یہ میں اللہ کا کام ہے۔ لہذا مال غنیمت کی تقسیم میرے حکم کے مطابق ہوگی، تمہاری رائے پہ نہیں ہوگی نوجوانوں کہ ہمارا حق زیادہ ہے، بوڑھوں تمہاری رائے پہ نہیں ہوگی کہ ہماری تدبیر سے ہوگا، اور حفاظتی حصار تمہاری رائے پہ نہیں ہوگی کہ ہم نے رسول اللہ کی حفاظت کی۔ خوب سمجھ لو، بات سمجھی؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اچھا، اللہ جب ہم نے قتل نہیں کیا، قتل تو نہیں کیا، بات نہیں سمجھی؟ اللہ ہمیں جنگ میں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو ہی قتل کرتا رہے۔ پتہ نہیں تم نے سمجھا یا نہیں سمجھا۔ میں اگلی آیت سمجھانا چاہتا ہوں، اگلا حصہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ قتل ہم نے کیا، آپ فرما رہے ہیں میں نے کیا۔ مٹھی رسول اللہ نے پھینکی، آپ فرما رہے ہیں میں نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی۔ تو جب اللہ قتل تو ہی کر لیتا ہے تو پھر ہمیں جنگ لڑانا کوئی ضروری ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اس جنگ کے ذریعے مومنوں کو آزمایا جائے، اچھے طریقے سے آزمانا۔ یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ تم کیا کرتے ہو، وگرنہ قتل تو میں ہی کرتا ہوں۔
فاتح تو میں ہی دیتا ہوں، شکست تو میں ہی دیتا ہوں، روب تو میں ہی ڈالتا ہوں، اور بے سر و سامانوں کو میں ایک اسلحے سے لیس لشکر کے اوپر غالب تو میں ہی کرتا ہوں۔ یہ تو صرف تمہاری آزمائش تھی کہ کون چلتا ہے اور کون نہیں چلتا، کون استعمال ہوتا ہے اور کون، وگرنہ کعبہ کے اوپر بنی کوئی بھی کعبہ کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس نے ابابیلوں کو بھیج کر حفاظت کروا لی یا نہیں کروا لی؟ وہ تو محتاج نہیں ہے، یہ تو وہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، بلان حسنا، وہ تمہیں عطا کرنا چاہتا تھا، ثواب عطا کرنا چاہتا تھا، بہت بڑا ثواب عطا کرنا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں جنگ میں بھیجا، وگرنہ کافروں کو میں مارنے کے لیے تو خود اکیلا ہی کافی تھا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں جاننے والے، سننے والے ہیں جاننے والے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ کہ اللہ کافروں کو، کیا لکھا ہوا ہے ترجمہ کسی کے پاس ہے؟ نہیں ہے، کافروں کو ذلیل کرنے والا تھا، موہن، کافروں کو اللہ خوار کرنے والا تھا، چڑیوں سے باز مروایا، کہاں 313، کہاں 1000 کا لشکر، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے۔ یہ اس لیے اس نے کیا کہ وہ بے سر و سامانوں سے مسلح لشکر کو، دنیا کی سپر طاقت کو شکست کر کے وہ ذلیل کروانا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں اس نے میدان جہاد میں اتارا، وگرنہ وہ خود کافی ہے کافروں کو مارنے کے لیے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اب اللہ نے اب رخ کافروں کی طرف ہے، کافروں کی طرف، اب خطاب کافروں سے ہے۔ جب یہ نکلنے لگے نا لشکر کفار کا، ابو جہل نے کعبہ کا غلاف پکڑا، اللہ ہم میں سے جو جماعت حق کے اوپر ہے اس کو فتح نصیب کر، اس کو، یہ ابو جہل نے کعبہ کا غلاف پکڑا سارے لشکر کے سامنے، یہ دعا کی، اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا، اگر تم فتح مانگنا چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو فتح تو آ چکی ہے، فتح تو تم نے خود دعا کی نا، جو حق پر ہے اس کو فتح دے، اب فاتح ہو چکے محمد رسول اللہ کے صحابہ، لہذا فتح آ چکی ہے، تم فتح مانگتے ہو تو فتح آ چکی۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم اب دشمنی اسلام سے باز نہ آئے، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم اسلام کی دشمنی سے باز آ گئے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں نے تمہیں دکھا دیا تمہاری دعا قبول کر کے کہ میں نے حق والوں کو فتح دے دی، اگر آج باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اسلام کے خلاف سازشیں نہ کرو۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر لوٹ کر سازشیں کرو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، جس طرح آج تمہارے دانت توڑوائے نا، ہم پھر تمہارے دانت توڑوائیں گے۔ وَإِن تَعُودُوا نعود، باز آ جاؤ تو بہتر ہے، باز نہیں آؤ گے پھر اسلام کے خلاف آ کر حملہ کرو گے، مسلمانوں کے خلاف سازشوں کرو گے، نعود، تو ہم بھی مسلمانوں کی مدد پھر دوبارہ کریں گے، اور پھر تمہارا یہ خیال ہو کہ ہم آئندہ آئیں گے تو بہت بڑا جتھا لے کر آئیں گے، نہیں، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہیں تمہاری کثرت ایک ذرے جتنا بھی فائدہ نہیں دے گی، جتنا مرضی لاؤ لشکر لے آؤ، تمہیں تمہاری کثرت فائدہ نہیں دے گی، وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے جتنی زیادہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، تمہاری جماعت تمہیں ذرا بھی فائدہ نہیں دے گی، چاہے وہ جتنی بڑی جماعت تم اکٹھی کر لو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے قانون بنا کر نازل کر دیا کہ اللہ کی معیت مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا، فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے قطار اندر قطار، اب بھی پاکستان بن گیا، ذلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اسلام کے نام پہ ایک مملکت، 75 سال ہونے کو ہیں، ہمارے حکمران اور ہماری اشرافیہ نے قوم کو بھی داؤ لگایا ہوا، اللہ کو بھی داؤ لگایا ہوا ہے، پھر نتیجہ ذلت کے سوا کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے یہ قانون نازل، مسلمان رہے، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ کی معیت کن کے ساتھ ہے؟ مومنوں کے ساتھ۔ مسلمان ہی اپنے عہد و پیمان سے پھر جائے تو پھر اللہ کی معیت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اللہ کی نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھ لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ. سارے پڑھو، روزہ تو نہ رکھی بیٹھے، ایک کا من کھو جا لگنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله
موہنو قید الکافرین ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَا تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مع المؤمنین۔ صرف 2 منٹ جی اور یہ تعلیم الاسلام اس کا سبق پڑھ رہے تھے، سورۃ الفاتحہ ختم ہو گئی تو حضرت نے 3-4 صورتیں یاد کروائی ہیں، آگے لکھی ہیں تاکہ نماز میں پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ یاد ہو۔ تو پہلی صورت سورہ کوثر لکھی ہے، اس کو پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یاد ہو جائے گی نا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی، حوض کوثر۔ فصل لربک وانحر، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ نماز کس کے لیے پڑھو؟ اللہ کے لیے۔ وانحر، اور قربانی کرو۔ اور نبی کو حکم ہے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ تو یہاں جو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا کہاں ہے، جب نبی کو حکم ہے تو ہمیں نہیں ہے؟ ایک ٹولہ ہمارے شہر میں موجود ہے اور اس کے اذکارات گرد و نواح میں بھی جا رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، لوگوں کو روکتے ہیں نماز سے۔ حضور کو حکم ہے فصل لربک، اپنے رب کے لیے کیا پڑھو؟ نماز پڑھو۔ وانحر، اور کیا کرو؟ قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہی بے نام و نشان ہے۔ آپ کا دشمن آج 4 بانگ و عالم جناب رسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، آپ کی عظمت ہی عظمت ہے۔ کہاں ہے ابو جہل؟ پوری دنیا لعنت بھیج رہی ہے اس کے اوپر۔ تو یاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، 3 دن پہلے حضرات نے حکم دیا تھا تو میں نے عرض کی کہ آپ ہفتے والے دن آ جائیں۔ نہیں، آپ کی ضرورت ہے، میں